بڑے گناہوں میں سے جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور میں بارہا بتا رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے، اچھائیوں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ خود بخود معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ گناہوں کو یاد کر کے آپ توبہ نہ کر لیں، استغفار کریں. ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے چغل خوری، چغلی کھانا. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عموماً لوگ اس بیماری کے اندر، اس مرض کے اندر مبتلا ہے. کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، ہر آدمی اس کے اندر، اس مرض کے اندر مبتلا ہے. اور اس گناہ کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے. چغل خوری کو، چغلی کھانے کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے. الادب المفرد ایک کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی بڑی مشہور اور مایہ ناز کتاب ہے. الادب المفرد کے حوالے سے ایک حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو چغل خوری کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو چغل خوری کیا ہے؟ صحابہ جب باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے تو بڑے ادب سے باتیں کرتے، بڑے احترام سے باتیں کرتے، اور اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر کر دینا، لوگوں کی باتیں دوسروں تک پہنچا دینا، اور دو آدمیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان آپس میں لڑا دینا، ان کی بات ان تک پہنچا دینا اور ان کی بات ان تک پہنچا دینا، اسے اسلام کے اندر چغل خوری کہا جاتا ہے. آج سماج میں بہت عام ہے. دو لوگوں کے اندر دوستی ہوئی، دو رشتہ داروں کے اندر اچھا بناؤ ہوا، اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، پیار و محبت کی زندگی گزار رہے ہیں، تیسرے کو دیکھا نہیں جاتا ہے، اجی یہ لوگ تو بڑی پیار و محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں، ان دونوں کو لڑوا دیتے ہیں، ان دونوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان وہ ایسا فساد برپا کرتا ہے کہ ان کی شکایت ان کے پاس کرتا ہے، ان کی شکایت ان کے پاس کرتا ہے، اور دو لوگوں کے درمیان، دو فریق کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کر دیتا ہے. اسی کو اسلام نے چغل خوری کہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الکبیر کے حوالے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. اللہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے گندے، سب سے خراب اور سب سے برے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر چغل خوری کرتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان لڑا رہے ہیں. اور چغل خوری، چغلی کرنا، آپس میں لوگوں کو لڑا دینا، تفرقہ پیدا کر دینا، فساد پیدا کر دینا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اتنا بڑا جرم ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اس گناہ کے سبب سے ایسے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مر گیا، دنیا سے چلے گئے، قبر میں آپ کو دفن کر دیا گیا. یہ اتنا عظیم گناہ، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے
اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے، اس خطرناک گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر ایسے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک باغیچے سے ہوا ہے، مدینے کے باغیچے سے، باغ سے آپ کا گزر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، جبریل امین آپ کو آ کر کے اطلاع دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو عالم الغیب نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ فلاں قبر والا آدمی ہے، یہ فلاں قبر والا آدمی ہے، یہ دو قبر والے ہیں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور ایسی بڑی چیز بھی نہیں تھی جس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، ایسا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا جس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، آسانی سے وہ آدمی بچ سکتا تھا، آسانی سے وہ آدمی احتیاط کر سکتا تھا، آسانی سے اپنے دامن کو بچا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس گناہ کو، اس جرم کو بہت ہلکا سمجھا، اور ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس گناہ کا ارتکاب کیا جس کے سبب سے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سنو غور سے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو یہ ہے کان احدہما لا یستتر من قولہ، ایک تو یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے سے یہ بندہ بچتا نہیں تھا، استنجا نہیں لیتا تھا، پاکی اور صفائی کا خیال نہیں لیتا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا یہ بھی بڑا عظیم گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ۔ آدمی جہاں تھا کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیتا ہے، پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا ہے۔ نوجوان طبقہ کا لوگ، نوجوان طبقے کے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نکلے، استنجا نہیں لیتے ہیں، پاکی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں ویسے ہی بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے، بغیر استنجا کے رہ جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خطرناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے خطرناک عذاب۔ مذہب اسلام نے دیکھیے کس قدر ہمیں اور آپ کو تربیت دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پاکی اور طہارت کا خیال رکھنا ہے، استنجا لینا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے۔ ہم اور آپ آج ایسے لباس پہنتے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے لباس پہنتے ہیں، ایسے جینس پینٹ پہنتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید کیا کریں ہم جینس میں بیٹھ نہیں پاتے، یہ مجبوری ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ مجبوری آپ کی مجبوری ہے، یہ شرعی مجبوری نہیں ہے، آپ نے اس مجبوری کو بنا لیا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کا لباس پہن رکھا ہے جس لباس کے پہننے کی وجہ سے آپ کے پیر میں پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں تو اس طرح کا لباس پہننا آپ کے لیے حرام ہے اور قبر کے اندر آپ کو عذاب ہے۔ مجبوری ہے، شرعی مجبوری، پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گندگی ہے، بیٹھنا مشکل ہے، کیچڑ ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پیشاب کے چھینٹے سے بچنا مقصد ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک مجبوری بنا لینا اور ہمیشہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور اپنے آپ کو نہ بچانا، یاد رکھو یہ قبر کے اندر عذاب کا سبب ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احدہما لا یستتر من قولہ، ایک بندہ کو یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ ہے یمشی بالنمیمہ، یہ چغلخوری کرتا تھا، مزہ لیتا تھا دو لوگوں کے درمیان، دیکھ میں کیسے چٹکی لیتا ہوں، دیکھ میں کیسے مزہ لیتا ہوں، یہ دونوں کو لڑا دیا، ان کی بات ان تک پہنچا دیا ہوں، ان کی بات ان تک پہنچاتا ہوں، یہ دونوں لڑ رہا ہے، اب بیٹھ کر کے کہاں لگا رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مزہ لے رہا ہے۔ مزہ تو لے رہے ہو لیکن سزا قبر میں کون بھوگے گا؟ قبر کے اندر سزا کون بھوگے گا؟ اس قدر خطرناک۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، قبر کے اندر عذاب جو ہوتا ہے یہ عذاب پر حق ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے جنہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے عقل کا استعمال کیا، سیرے سے حدیث کا انکار کر دیا، نہیں قبر میں کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوتا ہے،
صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور ان کی چیخوں پکار بھی ہوتی ہے، اور قبر کے اندر جب بندے کو عذاب ہوتے ہیں اور اس عذاب کے تعلق سے جو ان کی چیخوں پکار ہوتی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ پوری مخلوق آواز کو سنتی ہے، پوری مخلوق سنتی ہے۔ انسان کیوں نہیں سنتے؟ آپ کہیں گے کہ جانور سنتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتے ہیں، انسان کیوں نہیں سنتے ہیں؟ حکمت یہ ہے، محدثین نے یہ بتایا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ اگر قبر کی آواز کو جو انہیں تکلیف دی جاتی ہے، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، اس چیخ اور پکار کو جو جانور سنتے ہیں، اگر انسان سن لے، اللہ رب العالمین اگر سنا دے، ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے گا اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا، قبرستان جانا چھوڑ دے گا۔